الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پانچواں پارہ سورہ النساء اور آیت نمبر 47. یا ایہا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل ان نطمس وجوہا فنردها على ادبارها او نلعنهم كما لعنا اصحاب السبت وكان امر الله مفعولا. ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى اثما عظيما. الم تر الى الذين يزكون انفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. انظر كيف يفترون على الله الكذب وَكَفَى بِهِ إِثْمًا مُبِينًا. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا. أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا. أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ فَإِذًا لَا يَأْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا. معزز خواتین و حضرات، بنی اسرائیل چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قریبی دور کے اندر عرب معاشرہ مکہ اور مدینہ کے لوگ یہود و نصارہ کو بہت اچھی طرح جانتے پہچانتے تھے، اور ان کے کردار، ان کے معمولات اور معاملات سے بھی بڑی حد تک آگاہ تھے. اور آپ دیکھیے کہ جب سے ابراہیم علیہ السلام پیغمبر بنے، ان سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تک نبوت اور رسالت خانوادہ ابراہیم ہی کے اندر رہی. بنی اسرائیل بھی اولاد ابراہیم میں سے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اولاد ابراہیم ہی میں سے ہیں. بنی اسرائیل چونکہ اپنی نسبت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ محبت کے باوجود انہی کے خاندان کے ایک فرزند ارجمند یعقوب علیہ السلام، جن کا لقب بنی اسرائیل تھا، ان کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں. جو ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کی آل اولاد میں سے تھے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے فرزند ارجمند حضرت اسماعیل علیہ السلام کی آل اولاد میں سے ہیں. تو اس لیے آپ دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام سے لے کر خواہ حضرت موسیٰ ہوں، حضرت عیسیٰ ہوں، حضرت داؤد ہوں یا حضرت سلیمان، حضرت داؤد ہوں یا حضرت زکریا، یا خود نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم،
یہ ساری اسی مبارک سلسلے کی کڑیاں ہیں کہ جو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر جا کر ختم ہوتا ہے۔ اب چونکہ بنی اسرائیل اپنے طور پر یہ سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی اس قدر بے پایاں رحمتیں، مہربانیاں، عنایتیں، نوازشیں اور لطافتیں عام زندگی کے اندر جس کا کوئی انسان تصور نہیں کر سکتا، کس قدر غلامی کے اندر یہ لوگ پٹ رہے تھے۔ یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم، کس طریقے سے ان کے بچوں پہ گلے پہ چھری چلائی جاتی اور ان کی عورتوں کو اپنی ذاتی غرض و غایت اور نوکری اور چاکری اور خدمت کے لیے زندہ رکھا جاتا، اور کیسے اللہ وحدہ لا شریک نے فرعون کے پنجہ استبداد، ظلم و ستم، جبر و قہر، ظلم اور زیادتی سے نکالا، اور کیسے اللہ وحدہ لا شریک نے سمندروں کا سینہ پھاڑ کر خشکی میں سے ان کے لیے راستہ نکالا، اور خشکی کے اندر جب پانی نہیں تھا، ایک ایک بوند کو دنیا ترس رہی تھی، اور کیسے اللہ وحدہ لا شریک نے ایک پتھر میں سے 12 چشمے نکال دی۔ ہر قبیلہ اپنے اپنے چشمے کو اور اپنی اپنی گھاٹ کو پہچانتا ہے، اور کیسے میدان تیہ کے اندر اللہ وحدہ لا شریک نے ٹھنڈی بدلیوں کا سایہ کیا، پکانے کی اور تردد کرنے کی تمام تر زحمتوں اور کلفتوں سے اللہ نے نجات دی، اور من سلوہ جیسا معزز ترین کھانا انہیں دیا۔ وہ اپنے طور پر بہت سی بدگمانیوں کے، بہت ہی خوش فہمیوں کے شکار ہو چکے تھے، اپنے آپ کو اللہ کی انتہائی پسندیدہ قوم اور اولاد پیغمبر جانتے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ اب پیغمبری ہمارا حق ہو گیا، یہ تو ہمارے اندر ہی رہے گی۔ ان کی تورات کے اندر بھی ایک پیغمبر کے آنے کی خبر تھی، انجیل کے اندر بھی احمد علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کی خبر تھی، لیکن انہیں کیا خبر تھی کہ یہ اولاد اسحاق کی بجائے، خاندان بنی اسرائیل کی بجائے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دوسرے فرزند ارجمند ذبیح اللہ، جو بیت اللہ کے معمار تھے، مکہ کے رکھوالی اور بانی تھے، ان کی نسل میں سے ایک پیغمبر آئے گا، ہوگا اولاد ابراہیم میں سے۔ اب اس ہونی کو وہ ہضم نہ کر سکے، اللہ کی تقسیم کو اپنے ہاتھ کے اندر سمجھتے تھے کہ ہونا تو یہ چاہیے کہ جیسے وہ چاہیں، جیسے ان کی من کی خواہش ہو، اللہ کو بھی ویسے ہی پیغمبر اور رسول بنانا چاہے۔ جب اللہ نے پیغمبر اور رسول بنی اسماعیل سے بنا دیا تو تمام تر نشانیاں، تمام تر حقیقتوں کو جاننے، پہچاننے، سمجھنے اور دیکھنے کے باوجود انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عصبیت کی بنا پر، حسد کی بنا پر، کینہ کی بنا پر، نفرت کی بنا پر اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا انکار کر دیا۔ اب یہ بات ایسی ہے تو نہیں کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو نئی تعلیمات لے کر آئے، ان سے بہت ہی مخالف مذہب اور عقیدہ اور دین اور نظریہ لے کر آئے، بلکہ یہ قرآن تو واضح کرتا ہے کہ مصدقا لما معہم، تورات ان کے پاس ہے، تورات کہتی ہے کہ اللہ ایک ہے، اس میں ہے کہ اللہ کی بندگی کے لائق، عبادت کے لائق، پرستش کے لائق، پوجا کے لائق، مانگنے کے لائق، سر جھکانے کے لائق اللہ کے علاوہ کوئی ذات اقدس نہیں۔ پورا قرآن کھنگال کے دیکھ لیجئے، توحید کی وہی باتیں
جو آپ تورات میں پڑھیں گے قرآن اس کی تصدیق کرنے والا ہے۔ تورات اللہ کی کتاب یہ بات بتاتی ہے کہ قانون سازی کا حق اس مالک کو، اس خالق کو، اس مدبر کو، جو اس کائنات کو ایجاد کرنے والا، اس کائنات کو بنانے والا، اس کائنات کا نظام چلانے والا، قانون سازی کا حق بھی اسے ہے۔ اور قرآن بھی یہی بات کہتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کا ضابطہ نہیں چلے گا، کسی کا قانون نہیں چلے گا، کسی کا حکم نہیں چلے گا۔ اللہ کے علاوہ نہ کسی چیز کو کوئی حلال کرنے والا ہے، نہ ہی اللہ کے علاوہ کوئی کسی چیز کو حرام کرنے والا ہے۔ اگر تورات میں یہ بات ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے پیغمبر ہیں اور جبریل امین اللہ کا پیغام لے کر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے ہیں، اور یہ وہی جبریل امین ہیں کہ جو تمام تر انبیاء کرام پر اللہ کا پیغام لے کر آتے ہیں، تو یہی بات تو قرآن کہتا ہے کہ وہی معزز ترین فرشتہ جسے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کہا جاتا، جیسے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی لاتا تھا، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا پیغام پہنچاتا تھا، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کی بات آ کے بتاتا تھا، بالکل اسی طریقے سے وہ معزز فرشتہ ابراہیم اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے فرزند ارجمند حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ پیغام آ کے پہنچاتا ہے، اللہ کا حکم آ کے سناتا ہے، اللہ کی بات آ کے بتاتا ہے۔ اور ایسی تورات آپ پڑھ کے دیکھ لیجئے کہ اللہ بتاتا ہے کہ یہ کام کرنا ہے، بالکل قرآن بھی یہی بات بتاتا ہے۔ تورات کے اندر ہے کہ اللہ نے فلاں کام سے منع کر دیا، شریعت کے اندر اس کام کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور قرآن بھی یہی بات کہتا ہے۔ اب اللہ کہتے ہیں کہ اتنی تمام تر حقیقتوں کے باوجود قرآن اور صاحب قرآن کا انکار کرنا، ان کو اب جوتے پڑنے چاہیے، سزا ملنی چاہیے، لعنت و ملامت ہونی چاہیے۔ بھول گئے یہ واقعہ کہ جب انہی کے قوم کے چند شریروں نے ہفتہ کے دن کے اندر گھپلا کیا، جال ڈال دیے کہ مچھلیاں پکڑیں گے، اللہ نے کیسے ان کے چہروں کو اور ان کی شکلوں کو اور ان کے وجودوں کو مسخ کر کے رکھ دیا، سور اور بندر بنا کے رکھ دیا۔ اللہ کا حکم ٹالنے والا اللہ جب چاہے جیسے چاہے اس کے ساتھ برتاؤ کر سکتا ہے۔ یہ کل ہی کی بات ہے، ان کے آباء و اجداد بھگت چکے ہیں، اب اللہ نے انہیں عقل دی، دیکھنے کے لیے آنکھیں دیں، سننے کے لیے کان دیے، پکڑنے کے لیے ہاتھ دیے، اور چلنے اور پھرنے کے لیے ٹانگیں اور پاؤں دیے۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ اب اگر یہ حق بات نہیں سنتے تو ان کے کان کس لیے؟ اگر سچائی ان کی نظروں کے سامنے چل پھر رہی ہے پھر بھی یہ نہیں دیکھتے تو آنکھیں کیوں؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ ان کے سر کی آنکھیں بند کر دی جائیں، ان کے کان ختم کر دیے جائیں، ان کی بولنے کی، سونگنے کی تمام تر صلاحیتیں مسخ کر کے ان کے منہ کو بھی سر ہی کی طرح چپٹا اور چٹیل میدان کی طرح کر دیا جائے۔ اگر یہ اپنی حرکات سے باز نہ آئے تو کچھ پتہ نہیں چلے گا کہ ان کا سیدھا رخ کس طرف سے ہے اور الٹا رخ کس طرف سے ہے۔ ہم بالکل جیسی ان کی پشت ہے، ان کی گدی ہے،
ویسے ان کے چہرے کے نقش و نگار ختم کر کے صفا چٹ کر کے ایک جیسا بنا دیں گے. اور پھر مکے والوں کو کہ کہا دیکھ لو، اگر زمین و آسمان کے برابر بھی کوئی برائیاں لے کر میرے پاس آئے گا، لیکن مجھے ایک مانا ہوگا، شرک نہیں ٹھہرایا ہوگا، میرا سانجیدار نہیں بنایا ہوگا، میری خدائی کو اور میری مملکت کو اور میری بادشاہی کو اور میرے اختیارات کو بندر بانٹ کی طرح تقسیم نہیں کیا ہوگا تو ممکن ہے کہ میں معاف کر دوں. لیکن اگر شرک لے کر آیا، خواہ زمین و آسمان کے برابر بھی نیکیاں ہوں، خیر خواہیاں ہوں، اچھائیاں ہوں، خیراتیں ہوں، شرک ایسا عمل ہے کہ اگر کسی بندے کے نامہ اعمال کے اندر شرک ہوا تو اس کی بخشش ہرگز 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 نہیں ہو سکتی. گناہگاروں کے ساتھ میرا معاملہ میری مرضی پر منحصر ہوگا، لیکن مشرکوں کے ساتھ معاملہ لکھی پڑی بات ہے کہ ان کے لیے بخشش کا کوئی سامان میری بارگاہ سے ان کے لیے نہیں ہوگا. اور کچھ لوگوں کو عادت ہوتی اپنی ذات کو، اپنی شخصیت کو، اپنے وجود کو اور اپنے اعمال کو بہت بڑا چڑھا کے پیش کرو. تولا ہوگا تو من بتائیں گے، من ہوگا تو ٹن بتائیں گے. اللہ نے کہا کہ بھائی آج ممکن ہے کہ یہ تمہاری نیکیاں ہوں، آج ممکن ہے کہ یہ تمہاری اچھائیاں ہوں، لیکن تمہیں کیا پتا کہ آنے والا کل تمہاری ان نیکیوں کو بہا کے لے جائے. ایک آدمی جب نیکی کرتا ہے تو اس کو اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا کرنی چاہیے کہ اللہ میری اس نیکی کو قیامت تک کے لیے بچا کے رکھنا. میری کسی بدعمالی کی وجہ سے، میری کسی کوتاہی کی وجہ سے، میرے کسی غلط عمل اور غلط فیصلے کی وجہ سے اللہ میری اس نیکی کو ضائع نہ کر دے. بہاولپور یونیورسٹی کے وائس چانسلر سید ابوبکر غزنوی رحمت اللہ علیہ ایک تقریر کر رہے تھے تو ایک واقعہ انہوں نے سنایا کہ میں حج کے موقع پر گیا تو ایک آدمی دعا کر رہا تھا کہ اللہ جو حج میں نے آج کیا ہے، جو عرفات کے میدان کے اندر کھڑا ہو کے میں نے تیری ذات کے سامنے گڑ گڑایا ہوں، اور مجھے یقین کامل ہے کہ میرا حج تیری بارگاہ کے اندر قبول ہو گیا، اور اے اللہ میری دعا ہے کہ میری اس قبولیت حج کو قیامت تک برقرار رکھنا. ایسا نہ ہو کہ اپنے وطن کے اندر جاؤں، پھر بے ایمانی کے اندر، پھر ٹھگی کے اندر، پھر فریب کے اندر، پھر ریاکاری کے اندر. آپ کتنے ہی لوگ دیکھتے ہیں ان کا ابتدائی دور بعض اوقات بہت برا ہوتا لیکن ان کا انجام قابل رشک ہوتا ہے، قابل صدافرین ہوتا ہے. داد و تحسین کے ڈونگرے اس پر بسائے جا سکتے ہیں. اور بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کا ابتدائی دور بہت ہی کھرا، بہت ہی اچھا، بہت ہی نیکیوں سے بھرپور، خیرات اور صدقات سے معمور، واعظ و نصیحت سے لبریز، ابتدائی زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کے دین کی آبیاری کے لیے، لیکن آخری عمل کچھ ایسے ہو گئے کہ سارے نامہ اعمال کو غارت کر گیا، تمام تر نیکیوں کو بہا کے لے گیا. بدعمالیاں غالب آ گئیں، نیکیاں مغلوب ہو گئیں، اچھائیاں ختم ہو گئیں، برائیاں غالب آ گئیں اور اس کا انجام برا ہو گیا.
اور آپ نے عموماً دیکھا ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کیا فرماتے ہیں کہ یہ میرا امتی جنگ کے اندر تکلیف کی وجہ سے تڑپ رہا تھا، میرے ساتھ جنگ کے اندر شامل ہوا، آخری لمحات کے اندر صبر اور ضبط سے کام نہ لے سکا، اپنی شارک کاٹ لی اور اپنی زندگی کا خاتمہ کر کے جہنم کا ایندھن بن گیا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک غلام آپ کے ساتھ اٹھنے والا، آپ کے ساتھ بیٹھنے والا، آپ کی خدمت کرنے والا، آپ کی اطاعت کرنے والا، آپ کی تابعداری کرنے والا، آپ کے قدموں کے اندر بیٹھنے والا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مال غنیمت کی ایک چادر چرائے جانے کے بعد جہنم کے اندر جائے۔ تو کوئی انسان اپنی ذات کو بڑا کر کے پیش نہ کرے، ہاں تحدیث نعمت کے طور پر کبھی کبھار بات کی جا سکتی۔ اور پھر یہاں یہ بھی ہے کہ بعض اوقات ایک آدمی دوسرے آدمی کی تعریف کے اندر کچھ اس قدر مبالغہ یا حقیقت پر مبنی بھی بات کرتا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات اور معاملات ہمیں احادیث مبارکہ سے ملتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ بھائی بات تو صحیح ہے لیکن تم نے اپنے ساتھی کو ہلاک و برباد کر دیا۔ اب اس کی گمراہی بالکل کنارے پر ہے گمراہی، اور ایک تعریف کرنے والے کے بارے میں فرمایا کہ اس کے منہ کے اندر مٹی ڈالو، یہ بلا وجہ تعریف کیے جا رہا ہے۔ اور اگر کسی شخص کی تعریف کرنی بہت ہی ضروری ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میرے اپنے خیال کے مطابق، میری اپنی معلومات کے مطابق یہ صاحب بہت اچھے۔ تو انداز ہمیں قرآن بھی بتاتا ہے اور صاحب قرآن علیہ الصلوۃ والسلام بھی بتاتے ہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ بے ایمان ہیں، بددیانت ہیں، شیطان کے پیچھے چلتے ہیں، تعویذ ڈانگا کے پیچھے چلتے ہیں، کبھی کاہنوں کے پیچھے، کبھی نجومیوں کے پیچھے، کبھی قیافہ شناسوں کے پیچھے، اور کبھی رمل والوں کے پاس، کبھی جفر والوں کے پاس، اور کبھی پامسٹروں کے پاس۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہی لوگ ہیں جو راہ راست سے بھٹکے ہوئے ہیں، اللہ کی لعنتیں ان پر ہوں، اور جس پر اللہ کی لعنت ہو جائے اس کا کوئی مددگار نہیں، اس کا کوئی ساتھی نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، اہل کتاب، آمنو، مان جاؤ بات، لے آؤ ایمان، بڑھاؤ اپنا ہاتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کی طرف۔ کیوں؟ کوئی اچنبا نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی عجیب بات نہیں ہے۔ آمنوا بما نزلنا، ایمان لے آؤ اس بات پر جو تصدیق کرنے والی ہے جو تمہارے پاس ہے۔ من قبل ان نطمس وجوہا، دن آنے والا ہے کہ ہم تمہارے چہروں کو پلٹ دیں گے، تمہاری آنکھیں بند کر دیں گے، تمہارے کان ختم کر دیں گے، تمہاری ناک، ہر چیز برابر کر دیں گے۔ فَنُرَدَّهَا عَلَى أَدْبَارِهَا، تمہاری پشت کی طرح تمہارے چہرے کر دیں گے۔ او نَلَعْنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ، پھر لعنت ہوگی تمہارے اوپر جیسے ہفتے کا دن کا احترام نہ کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہوگی۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اللہ کا فیصلہ اور اللہ کا معاملہ تو سمجھو کہ ہو چکا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، یہ اللہ نے اپنے اوپر واجب کر لیا کہ مشرک کو معاف نہیں کرنا، اور اس کے علاوہ جو آدمی بھی غلطی کرے گا، کوئی کوتاہی کرے گا، کتنے ہی بڑے جرائم لے کر اللہ کی بارگاہ کے اندر کیوں نہ آئے، اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا، یہ اس کی مرضی پر منحصر ہے۔ لیکن اگر کوئی شرک لے کر آیا، یہ اللہ نے اپنے اوپر واجب کر لیا کہ اس کی معافی نہیں ہے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا مُّبِينًا عَظِيمًا، اور جو مشرک ہو گیا اس نے تو اللہ پر بہت بڑا بہتان باندھا، الزام لگایا کہ پیدا کرنے والا اللہ، وہ اطاعت کسی اور کی کرے، آنکھیں دینے والا، کان دینے والا، صلاحیتیں بخشنے والا، اور کسی اور کے گن گائے، نعمتیں وہی عنایت کرنے والا، وہ دامن کسی اور کے سامنے پھیلائے۔ الم تر الی الذین یزکون انفسہم، کیا تم نے ایسے لوگوں کو نہیں دیکھا
جو اپنی بڑائیاں بیان کرتے ہیں. بل اللہ یزکی من یشاء، اللہ جسے چاہے گا پاک کرے گا، جسے چاہے گا اسے نامور کرے گا، جسے چاہے گا اس کی نیکیوں کو بڑھائے گا. ولا یظلمون فتیلا. ذرہ برابر. شاہ عبد القادر رحمت اللہ علیہ پہلے ترجمہ کرنے والے فرد، انہوں نے کہا کہ تل برابر بھی زیادتی نہیں. تل انتہائی باریک قسم کا ایک ذرہ، اور فتیل بنیادی طور پر کھجور کی گٹھلی کے اندر جو گڑا ہوتا ہے نا، یہ اس کے لیے لفظ استعمال ہے. انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، دیکھو ان جھوٹوں کو، مکاروں کو، بے ایمانوں کو کیسے اللہ پر جھوٹ باندھتے. وکفی بہ اثما مبینا، اور ان کے لیے کافی ہے اتنا ہی بڑا جرم کرنا. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، دیکھو ان لوگوں کی طرح جنہیں کتاب دی گئی، ہدایت دی گئی، رہنمائی کا سامان دیا گیا، لیکن پھر بھی وہ پیچھے چلتے ہیں، کبھی کاہنوں کے، کبھی نجومیوں کے، کبھی پامسٹروں کے، اور کبھی قیافہ شناسوں کے، اور کبھی تیر تکے لگانے والوں کے. والطاغوت، اللہ کی ذات کو چھوڑ کر دوسروں کی پیروی کرنے والے، تابعداری کرنے والے، اور ظالم کے پیچھے چلنے والے، اور اللہ کے مخالف ان کی اطاعت کرنے والے. وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، اور یہ کافروں سے کہتے ہیں هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا. بنو قریظہ کے لوگ، بنو قینقاع کے لوگ، یہود جب مدینہ میں جاتے تھے، مدینہ سے مکہ جاتے تھے، تو مکہ والوں کو یہ بات کہتے تھے کہ تم تو اولاد اسماعیل ہو، تم تو بہت اچھے ہو. یہ پیغمبر جو تم میں سے نکلا ہے، بہن بھائی کے درمیان جدائی ڈالنے والا، میاں بیوی کے درمیان تفرقہ ڈالنے والا، خاندانوں کو اجاڑنے والا، تم تو اس سے کہیں زیادہ اچھے ہو کہ مکے کے رکھوالے ہو، حجاج کی خدمت کرنے والے، بیت اللہ کی حفاظت کرنے والے، حاجیوں کو اور اعتکاف کرنے والوں کا خیال کرنے والے، تم تو بہت ہی اچھے لوگ. اولئک الذین لعنہم اللہ، ان کا بیڑا غرق ہو جائے گا، لعنت ہوگی ان پر اللہ کی طرف سے. اتنا بڑا جھوٹ کہ اللہ کے نبی درمیان کے اندر تفرقہ ڈالنے والے، اللہ کے نبی کوئی بری بات بتانے والے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق بات بتانے والے، سچائی کی بات کرنے والے، اللہ کی توحید کا پرچار کرنے والے، پوری کائنات کے اندر اللہ کی ذات کا تعارف کروانے والے اور منادی کرنے والے، اور تم ان کے بارے میں بلا بارہ کہہ رہے. اولئک الذین لعنہم اللہ، اللہ نے ان پر لعنت کی. ومن یلعن اللہ فلن تجد له نصیرا، اور جس پر اللہ لعنت کر دے، پوری دنیا بھی مل کر اللہ کے مقابلے کے اندر اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتی. ام لہم نصیب من الملک، اگر ان کے ہاتھ کے اندر بادشاہت ہوتی، ان کے ہاتھ کے اندر نبوت دینے کا اختیار ہوتا، ان کے ہاتھ کے اندر کوئی اناج تقسیم کرنے کی، مال و دولت دینے کی، کوئی خیرات کرنے کی کوئی چیز ہوتی، فَإِذًا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، یہ گٹھلی کو اوپر جو ایک جھلی سی ہوتی ہے بیکار، جو پھینک دی جاتی ہے گٹھلی کے ساتھ، یہ اس طرح بھی کی بھی کوئی چیز کسی انسان کو کبھی نہ دیتے. ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ فی الفضل، اللہ کا یہ فضل اور احسان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بنائے، یہ حسد کرتے ہیں. فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ، بھئی بات یہ ہے کہ ابراہیم کی اولاد ہی کے اندر تو نبوت ہے نا، کل اگر اولاد اسحاق کے ساتھ تھی تو آج اولاد اسماعیل کے ساتھ ہے تو وہی تمہارا جد امجد ابراہیم، جس کی آل اولاد میں حکمت بھی ہے اور دانائی بھی ہے. وَآتَيْنَاهُ مُلْكًا عَظِيمًا، اور دیکھو کہ داؤد علیہ السلام بادشاہ بھی تھے اور پیغمبر بھی تھے، سلیمان علیہ السلام بادشاہ بھی تھے و پیغمبر بھی تھے. فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ، کچھ تو ایمان لے آئے اور بعض نے راستہ روکا. وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، اور راستہ روکنے والوں کے لیے جہنم کافی ہے. وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.